आयो यार कैमरे के आगे जी अब शेर साहब है और आप खड़े हुए तो सीन बना लो जल्दी सीन नहीं बात शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने सबको देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं आप सारे माशाल्लाह बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, और मुझे मालूम है कि हम सारी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारते हैं। अब अल्लाह ताला ने चूँकि रिस्क के वसीले बनाए हुए हैं और उन वसीलों की वजह से फिर हम तकसीम हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला का ये करम है हम सब पे कि जब कोई कलेक्टिव इशू आता है, कोई हमारी नेशन की बात आती है तो हम सारे इकट्ठे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सारे इकट्ठे हुए, आपने मोहब्बत फरमाई। इस फिल्म के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं 92-3 में मुझे पहली दफ़ा फिल्म ऑफर हुई थी जब हमारा ड्रामा बाबा डांग रिलीज़ हुआ। तो उस वक्त जब फिल्म की ऑफर हुई वो बॉलीवुड से थी। वो एक हमारे आर्टिस्ट हैं वहाँ गुरप्रीत कुकी साहब, उन्होंने मुझे वो कहा ऑफर की कि एक प्रोड्यूसर आपको कास्ट करना चाहते हैं। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे सबसे पहले अपने पाकिस्तान के कल्चर की खिदमत जो है वो मेरे जहन में और दिल में होती है। आप सब जानते हैं कि अच्छे कल्चर की खिदमत अल्लाह के फजल से सारी ज़िंदगी मेरा मिशन रहा, वो थिएटर हो, टेलीविज़न हो या फिल्म हो। तो ज़िंदगी इसी तरह गुजरती गई। थिएटर पे चूँकि लिखते भी थे, डायरेक्शन भी करते थे, प्रोडक्शन भी करते थे, फिर टेलीविज़न साथ अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा सीरियल किया, ज़ाहिर है उसने टाइम लिया। और फिर फिल्म का जो दोबारा ये जो दूसरा दौर शुरू हुआ है, इसमें सबसे पहले पाकिस्तान में जो बनी फिल्म मेरी वो पंजाब नहीं जाऊँगी। अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की, सब ने उसे बड़ा पसंद किया, प्यार किया। उसके बाद ये जो एक मेरे साथ खड़े हैं हमाद चौधरी साहब, ये मेरे भतीजे भी हैं, बेटे भी हैं, छोटे भाई भी हैं। ये आप सब जानते हैं कि चौधरी खालक साहब मरहूम के बेटे हैं। चौधरी खालक साहब एक बड़ी प्यारी शख्सियत हुए हैं हमारे पाकिस्तान की, और वो भी कल्चर से मुंसलिक थे। तो हमाद भाई ने ये काफ़ी दफ़ा आके ये ऑफ़र की कि वो फिल्म है एक और ये और वो, और बड़ा ये इसरार करते रहे, मगर मसरूफियत जो है वो आप सब जानते हैं इस तरह की है कि निकलना बड़ा मुश्किल है। इस दफ़ा हमाद चौधरी साहब जब आए तो इन्होंने बात जब शुरू की तो शुरू ही यहाँ से हुए कि इस दफ़ा इनकार नहीं है, चूँकि फिल्म पंजाबी है और आप सब जानते हैं कि मेरे अंदर पंजाब का खून है, पंजाबी ज़ुबान जो है वो मेरे ब्लड में है, मैं बाबा पंजाबी का खून हूँ। तो मैं एक जरीदा भी हमारा निकलता है जो सबसे पहला पंजाबी बच्चा है पंजाबी के नाम से ही, वो मेरे छोटे भाई जो पिछले साल जिनका इंतकाल हो गया, प्रोफेसर जुनेद अकरम, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब के बाद उनके दुनिया से जाने के बाद वो उसे शाया करते थे। अब वो पिछले साल फौत हो गए और एक साल से वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे शाया करता हूँ। अब वो सेमाई परचा है, चूँकि मैं अपनी मसरूफियत के हवाले से उसे महाना नहीं रख सका, इसलिए बताया है कि मैं आप में से ही हूँ। वैसे तो ये मोहब्बत की बातें हैं, मैं जानता हूँ आपने सारी ज़िंदगी बड़ा प्यार किया है और आपने अच्छे कल्चर की अच्छी फिल्म हो, अच्छा ड्रामा हो, अच्छा थिएटर, अच्छा टीवी हो, आप सब ने उसे सराहा है और बड़ा साथ दिया है, आप सबकी बड़ी मेहरबानी। तो पंजाबी ज़ुबान की जब इन्होंने मूवी मुझे बताई और ये भी बताया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे बन रही है और कनाडा में इसकी मेकिंग होगी, और थिन प्रोडक्शन जो है, पूरा नाम उसका थिन प्रोडक्शन, ये उसके थिन मोशन फिल्म्स, उसके बैनर तले बनेगी और वो बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं और स्क्रिप्ट को ख़ास तौर पे वो सबसे अहम समझते हैं। आप सब जानते हैं कि थिएटर भी जितनी देर किया, सबसे पहले स्क्रिप्ट को देखा कि लिख के ऐसा किया जाए, तय करके
मिथ के जिसे कहते हैं किया जाए, ताकि हमारी बहनें, बेटियां, माएँ सब उस चीज़ को देख सकें। और सबसे पहला हक मैं समझता हूँ ख़वातीन का है एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट में ख़वातीन के हिस्से में हमारे मुल्क के अंदर कुछ नहीं आता। ना यहाँ पे कोई लॉन्ग ड्राइव है, ना यहाँ पे कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ जाके फैमिलियाँ अपनी वक्त जो है वो खुशहाल बना सकें, अपनी टेंशन दूर कर सकें, एंटरटेन हो सकें। तो ये जो पंजाबी मूवी हमने ये हाँ की जिसकी, उसका सबसे बड़ी उसकी वजह ये थी कि ये जब सुना कि ये स्क्रिप्ट बड़ा मजबूत है और दिलजीत दोसांझ जी जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, पार्टनर हैं और हीरो भी हैं इस फिल्म के, आप सब जानते हैं, माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतें समेट रहे हैं। और मैंने फिर उनका जो काम देखा, जितना भी मेरी नज़र से गुजरा, मैंने ये महसूस किया कि ये वाकई ये बंदा स्क्रिप्ट पे सबसे पहले ध्यान देता है, अहमियत स्क्रिप्ट की इनके दिल में है। तो मैंने इसको हाँ की और इसके लिए हम फिर कनाडा गए। जो उम्मीदें या जो चाहत थी कि फ़िल्म इस तरह की बने, मैं ये बड़े वसूख से और बरमला ये कह सकता हूँ कि ये पहले मेरे लिए खुशी थी इस फिल्म का करना, क्योंकि ये पंजाबी ज़ुबान की मूवी पहली बन रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। और फिर जब मैंने ये की तो ये मेरे लिए फ़ख्र बन गई। इंतहाई खूबसूरत इसकी मेकिंग है, इसकी प्रोडक्शन जो है उसमें किसी किस्म की कोई कोताही या कोई लिहाज या कोई कंप्रोमाइज़ आपको नज़र नहीं आएगा। तो थिंड एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि जब मेरे बहुत अच्छे दोस्त उन्होंने कहा कि ये तक आइए, उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है। देखे चीज़ें बनती रहती हैं, लोग दुनिया ये वाकई फिक्रा जब पवन गिल, वो भी एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म मेकर हैं, वो भी कनाडा में होते हैं, उन्होंने जब वीडियो कॉल पे मुझे ये कहा कि ये दिलजीत दोसांझ जी कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट फिर नहीं बनेगा अगर आप ये इसे नहीं करेंगे, तो दिलजीत दोसांझ जी के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई वो उन्होंने भी मुझे यही कहा। बड़ी उनकी मोहब्बत, वो खुद माशाल्लाह फिल्म बनाते हैं और बड़ी लाइकिंग होती है उनकी फिल्म में भी। एज सिंगर तो वो पूरी दुनिया में मोहब्बतें समेट रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे दिल में या मेरी ख्वाहिश होती है कि स्क्रिप्ट हंसाए, कहानी हंसाए, सिचुएशंस हंसाएं, ये ना हो कि स्क्रिप्ट जो है वो लाइन कच्ची हो, कमज़ोर हो और हम उसे बेजा फिक्रों के साथ कॉमेडी क्रिएट करें। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं। इसमें मेरा ख्याल है कि मुझे कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई अपने पल्ले से कोई फिक्रेबाजी करने की। मैं ये बड़ा खुश हुआ देख के कि ये फिल्म सिचुएशन से भरी हुई थी और कहानी इसकी बड़ी प्यारी थी। ट्रैक इसका खुद मज़ा पैदा कर रहा है और सारी फिल्म की मेकिंग में ये भाई साहब जो खड़े हैं, हमाद चौधरी साहब, ये मेरा बाजू पकड़ के उधर मुझे ले गए कनाडा। और फिर फिल्म के दौरान भी इसके जो प्रोड्यूसर हैं, दिलजीत थिंड उनका नाम है, वो भी उन्होंने भी जो पहला फिक्रा कहा उसका मुझे बड़ा सुकून मिला और बड़ा मुझे प्यार आया उन पर। उन्होंने कहा कि हम बाजी जो पंजाबी ज़ुबान है हम उसे हॉलीवुड के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और उनकी कोशिश ये नज़र आई। देखिए, काम कोई भी शुरू होता है तो उसका आगाज़ ज़ाहिर है, उसमें वहाँ तक पहुँचते जो मंजिल सोची होती है वक्त भी लगता है, मेहनत भी लगती है और उसको एक एक कदम से मंजिल तक पहुँचा जाता है। जो ये फिक्रा है उनका, वो मुझे उनकी मेकिंग में, उनकी प्रोडक्शन में नज़र आया कि वो वाकई बहुत अच्छे लेवल पे सोच रहे हैं कि पंजाबी ज़ुबान को हम पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। और फिर अमरजीत सिंह जो डायरेक्टर के हवाले से मैं ये भाई ने उनकी सारा काम देखा। जी हाँ, अमरजीत जो हैं, अमरजीत सिंह जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, नहीं भाई, वो एक यंग आदमी हैं और उन्होंने पहले जो 4 फिल्में बनाई हैं बहुत खूबसूरत, बड़ी सिचुएशनल कॉमेडी वो करवाते हैं खुद, और ख़ुद उसने एक एक फिक्रे पे, एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो दी और बाकायदा सारी फिल्म मेकिंग में अपने जो थे उनके राइटर के जो चीफ असिस्टेंट थे वो सेट पे रहे
اور کہیں کسی جگہ بھی کوئی ایک چیز بھی ان کو نظر آئی کہ یہ کمزور ہے یا یہ اس سچویشن میں اچھی نہیں لگ رہی تو اسی وقت بریک ہو گئی اور انہوں نے بیٹھ کے اسے سنوارا، پہلے اس کو سیدھا کیا پھر اسے شوٹ کیا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سینما کے اندر چونکہ بڑی ضرورت ہے اچھے سٹاف کی، اچھی فلم کی بہت ضرورت ہے ہمارے پاکستان کے سینما میں۔ جب ایک لمبا گیپ آ جاتا ہے تو سینما جو ہے وہ جہاں سے شروع کرتی ہے پنجاب نہیں جاؤں گی، یا جہاں سے شروع ہوتے ہیں جوانی پھر نہیں آئی، یا جہاں سے شروع ہوتی ہے میں لندن نہیں جاؤں گا، وہ پھر واپس ادھر ہی پہنچ جاتی ہے۔ گیپ کے بعد سینما کی حالت، اس کی پوزیشن دوبارہ اسی پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے۔ کنٹینیوسلی جب تک یہ کام نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کو انٹرٹینمنٹ کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کوئی آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے ہی آپ بزرگ صحافی اکٹھے ہوئے سب کے میرے سامنے گارڈ لے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ میں تو صرف اپنا کام کرتا ہوں، آپ پورے پاکستان کا کام واچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جب تک کسی بھی قوم کے اندر ثقافت کی اہمیت نہیں جانی جاتی، جب تک ثقافت کو اہمیت نہیں دی جاتی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ سہیل صاحب، فلم کا نام ہے باب پنگڑا حسین، جی ہاں، تو فلم دیکھنے کے بعد بڑی مشکل ہوتی ہے ویسے لڑکیوں کے لیے بگڑے ڈالنا، فلم دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں باب پنگڑا جی میں یہ کہوں گا کہ یہ فی زمانہ جو سب سے بڑی خامی ہے انسان کے اندر، پوری دنیا میں، صرف ہم میں نہیں، پوری دنیا میں یہ خامی پیدا ہو چکی ہے، شارٹ کٹ کسی بھی جگہ پہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور وہ رزلٹ کو خراب کر دیتا ہے، منزل تک پہنچنے میں بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، بڑی خامیاں پیدا کر دیتے ہیں شارٹ کٹ۔ تو ہم لوگ اپنے فائنینشلی بھی ہم مضبوط ہونے کے لیے شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں ساری دنیا میں۔ یہ اس حوالے سے بڑی خوبصورت فلم ہے، آپ اس کو انجوائے کریں گے، اور مجھے امید ہے آپ اسے پورا دیکھیں گے، اور اپنی آپ کے ساتھ جی وہ مدنی صاحب، آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ میرے بچپن کے ساتھی ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بہت اچھا کوئی پروجیکٹ ہوگا تو ضرور کروں، جس میں میں سمجھتا ہوں میری پنجابی ماں بولی کی خدمت ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاکستان کے کلچر کی خدمت ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم اس سے انٹرٹینمنٹ ہوگی اور فیملیاں انٹرٹینمنٹ حاصل کریں گی، ناٹ اونلی مین، ساری فیملی کے لیے، مائیں بہنیں بیٹیاں، جو آپ سب جانتے ہیں اللہ کے فضل سے ساری زندگی یہ ذہن میں رکھا ہے، تھیٹر کرتے ہوئے بھی، ٹی وی کرتے ہوئے بھی، فلم کرتے ہوئے بھی، کہ جو میں کر رہا ہوں یہ میری بیٹیاں ضرور سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، بس آپ ساتھ دیں ضرور اور کوآپریٹ کریں سب لوگوں کے ساتھ، جتنے بھی فلم بنا رہے ہیں۔ میری آپ سے بڑی گزارش ہے کہ ہر فلم میکر کے ساتھ تعاون کریں، آپ لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اب تو میڈیا کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، تو آپ لوگوں کی ہمت جو ہے اور حوصلہ افزائی جو ہے وہ اس کام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہاں بخدا ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، جرائم کم ہو جائیں گے، خوشحالی آ جائے گی اگر لوگ انٹرٹین ہوتے رہے۔ سب سے بڑی خامی یہاں پہ یہ ہے، 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 42 سال 42 جسے اردو میں کہتے ہیں، 42 میرے منہ نکلے، 42 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ سے منسلک ہوئے۔ اب مجھے کوئی آپ میں سے یہ بتائے کسی حکمران نے، کسی پارلیمنٹ نے، کسی ایوان نے، کسی اسمبلی نے آج تک 1 منٹ کے لیے بھی ثقافت میں بات کی ہے کبھی؟ مجھے نہیں کبھی نظر آیا، مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی بندہ اسمبلی کے اندر، ہمارے جو منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں، وہ کسی جگہ بیٹھ کے ثقافت میں بھی بات کریں۔ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات و ثقافت،
اس کو اطلاع تو نشریات سے ہی فرصت نہیں ہوتی، وہاں ثقافت میں تو وہ پہنچتے ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے میڈیا کے لوگوں، آپ لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں، خدا کے لیے ضرور کریں۔ جو وزیر ثقافت نے کام کرنا ہے وہ آپ کریں، خدا کے لیے۔ کیمرے میں دیکھ لیجیے گا سامنے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا جی ساری چیزیں، یہ حکومت کی اجازت کے بغیر میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ سب سے پہلے میرا ملک، سب سے پہلے میری حکومت، میں بھی اسے اوبے کروں گا۔ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس کو قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مگر میں یہ گزارش کروں گا کہ قوانین ایسے بنائے جائیں، ایسی پالیسیز وضع کی جائیں، ایسے پرنسپلز بنائے جائیں جس سے ہمارے پاکستان کی ثقافت پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہو۔ یار ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ اگر دلجیت دوسان جا کے انگریزوں کو بکرے ڈلوا سکتا ہے تو وہ تو خود لوگ کہتے ہیں۔ میں نصرت فتح علی خان صاحب کا نام جب بھی اس کے سامنے لیتا تھا، باخدا اس کی آنکھیں نیچے ہوتی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ باجی میں نے پوری دنیا کا میوزک واچ کیا، میں نے پوری دنیا کا میوزک سنا ہے، مجھے نصرت فتح علی اس زمین کے لوگ بندے ہی نہیں لگتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی اوتار تھے کیا تھے، مجھے تو آج تک یہ ان کی سمجھ نہیں آئی، میرا علم ہی اتنا نہیں ہے کہ میں ان کو جان سکوں۔ سو وہ لوگ خود بہت پسند کرتے ہیں پوئٹری ہماری جو تھی، اپنی جو تھی، وہ کہتے تھے کہ یار ہمارے پاکستان کی پوئٹری، آپ کے پاکستان کی پوئٹری بہت اچھی ہے، آپ کے ایکٹر بہت اچھے ہیں، آپ کے سنگر بہت اچھے ہیں۔ اس میں آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سنگرز نے جا کے ان کی فلموں میں گایا ہے۔ انہوں نے جب تک ان کی ہمارے سنگرز کا گانا نہیں فلم میں ڈالا، انہوں نے فلم نہیں بنائی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے۔ ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ نصرت فتح علی صاحب جا کے کسی اور ملک میں ہی گائیں گے تو پھر ہی ہم انٹرنیشنل لیول پہ جانے سے پہلے میں نے تو نصرت صاحب کو دادا صاحب کے بارے قوالی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ نصرت فتح علی تو کے اندر یہ والا سپرنگی نہیں ہے، وہ یہی ہے، وہ کسی کو نہیں مانتے۔ وہ ٹیلی ویژن پہ ہوتے تھے جوان سے، ٹھاکر صاحب نے لازم ان کو دیکھا ہو، انہوں نے ٹی وی بنتے ہوئے بھی دیکھا ہو۔ تو وہ میں نے ان سے پوچھا مدنی صاحب، میں نے کہا منظور صاحب نصرت فتح علی صاحب کیسے سنگر ہیں؟ تو کہتے ہیں بہت اچھے، کہتے ہیں تان سین سے اچھے۔ کہتے ہیں جی میں نے تان سین سنا نہیں ہوا، نہ اس کی کوئی ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے سلامت علی خان سنا ہے، میں نے سلامت علی خان کو کہیں کسی جگہ بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی غلطی ان کی سامنے نہیں آئی۔ تو میری نظر میں تو تان سین تو میں نے سنا نہیں، اس لیے سلامت علی خان میرے لیے تان سین سے بڑا سنگر۔ نصرت فتح علی کے متعلق کہتے تھے کہ دیکھو 20 سال نصرت فتح علی نے اپنے والد صاحب کی برسی منائی، اور اس برسی پہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے اساتذہ جو تھے موسیقی کے ان کو بلایا اور ان کو پرفارم کرنے کے لیے کہا۔ وہ پرفارم کرتے تھے، یہ خود پرفارم نہیں کرتے۔ 20 سال نصرت فتح علی نے سامنے بیٹھ کے استادوں کو سنا ہے، اور اگر 20 سال سارے پاکستان کے استادوں کو سننے کے بعد بھی اس نے اچھا نہیں گانا تو پھر اور کب گانا؟ تو یہ چیزیں اساتذہ سے سنی ہوئی۔ مجھے بابیوں کے پاس بیٹھنے کا شوق بھی بہت تھا، میں طفیل نیازی صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، سلامت صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتا، تو بزرگوں کی باتیں سن کے ایسے لگتا تھا کہ یہاں کیا ہے، کیا کون سی چابی نہیں مل رہی جس سے تالا نہیں کھل رہا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کے پاس اب بھی موجود ہے، نصرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اللہ مقام دے، اور سلامت صاحب کو اللہ پاک جنتوں میں کر دے۔ وہ لوگ تو چلے گئے ہیں، اب بھی یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کچھ یہاں پہ ایسی پالیسیز بنائیں، یہاں پہ ایسا کو کلچر کی طرف دھیان دیں، خدا واسطے اگر آپ چاہتے ہیں۔ دیکھیں ملک کے لیے صرف پیسے کا رونا نہ روئیں، یہ سب سے بڑی کرپشن ہے جو یہاں پہ ثقافت کا بیڑا غرق کیا گیا۔ کون ہے وہ سینسر بورڈ کے چیئرمین؟ ان کی تصویریں لگائیں ان گانوں کے ساتھ جو انہوں نے گانے پاس کیے، جو انہوں نے پوئٹری منجیوں اور ڈانگوں والی پاس کی، اور وہ پاکستان کے پورے سینماؤں میں لگی ہے۔ یہ شاعر مشرق کا ملک ہے، یہ اقبال کا ملک ہے، یہ ڈاکٹر فقیر محمد کا ملک ہے، یہ بلے شاہ کا ملک ہے،
یہ وارث شاہ کی دھرتی ہے، یہاں میاں محمد بخش ہے، یہاں حافظ برخوردار ہے، یہاں پیلو ہے. ان لوگوں کو ہم بھول گئے ہیں. ہم نے پنجابی زبان کو صرف گالی کے لیے کہہ دیا ہوا. جو ہو رہا ہے تھیٹروں کے اوپر، آپ سب لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ جا کے دیکھیں. میرے پاس روز کوئی نہ کوئی 7-8 کلپ ایسے آتے ہیں جسے میں دیکھ کے فوراً بند کر دیتا ہوں. کوئی دیکھ نہ لے اسے. اتنی غلیظ قسم کی کامیڈی اور اتنی غلیظ قسم کی جملہ بازی ہو رہی ہے. تو جو بیچارے اچھا کام کرنے والے ہیں وہ بھی چھپتے پھر رہے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اچھے آرٹسٹ ہیں. ان کو خدا کے واسطے کوئی لائن لینتھ بنا کے دیں. یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں. میرے سمپل سا ایک میری مثال ہے کہ جب آپ گلیوں محلوں میں دوڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کہیں آپ کے پاؤں کو کیچڑ لگتا ہے، کہیں آپ کے پاؤں کو گوبر لگتا ہے، کہیں آپ کے پاؤں کو بٹر کی گھاگ لگ جاتی ہے. اور اگر آپ کسی ٹریک پہ جا کے، کسی پارک میں جا کے ٹریک پہ دوڑتے ہیں جو طے ہوا ہے، جو بنایا گیا ہے، آپ کے پاؤں کبھی گندی نہیں ہوتی، آپ کبھی وہاں بدبو محسوس نہیں کرتے. تو خدا کے واسطے کوئی ٹریک بنائے، ثقافت کے لیے کوئی ٹریک بنائے. میں یہ آج سب کے سامنے یہ کہوں گا، کوئی پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک وہ سب سے پہلے ثقافت کو اہمیت دے. یہ ہو نہیں سکتا. اس ملک کو کوئی کرپشن نے، پیسے نے، یہ سفارشوں نے، یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں، سب چیزیں بڑی غلط ہیں. کوئی ان کی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ان کی ہے، یہ بھی ختم ہونی چاہیے، مگر سب سے پہلے ثقافت. اچھا، آپ کے نزدیک ہے کہیں پاکستان میں کوئی ایسا بندہ کون ہے؟ لوگوں تھلے اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے، اگر آپ کو مذاق نہیں صاحب یہ میں نے مذاق نہیں. سہیل صاحب ایک منٹ کا پیغام تھا. صاحب ادھر آئیے. نہیں میں دیکھی فلم رشید صاحب نے اچھی فلم لائی ہے. غیر ملکی پہلی فلم جو ہے وہ شاہدین نے دیکھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ رسپانس ہے، مختصر پیغام دیجیے گا جو بھی لوگ ابھی تک دیکھ سکے اس فلم. جی انشاءاللہ تو آج تو لگی ہے، انشاءاللہ سارے دیکھیں گے. اور آپ سارے پیار کر رہے ہیں، اچھا اور اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے. آپ سارے جرنلسٹ ہیں اور نقاد ہیں، اور آپ نے بڑا پیار کیا. آپ کی سب کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اچھا سر، ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا. پنجابی فلموں کو نیا ٹرینڈ دیا آپ لوگوں نے غیر ملکی پنجابی فلموں میں کام کر کے. ایک فلم آ رہی ہے 13 اکتوبر کو، دی لیجنڈ آف مولا جٹ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا ٹرینڈ دینے جا رہی ہے. جی ہاں انشاءاللہ وہ بھی سپر ہٹ ہوگی. وہ بھی سپر ہٹ انشاءاللہ. چھا گئے آپ.